سورۃ الطارق پارہ نمبر 30 آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. گرمی ویسے زیادہ ہے، اوپر سے بجلی والوں نے جو ہے نا آپ کے لیے آسانی کر دی ہے تاکہ آواز سب کو پہنچے. پنکھوں کی آواز زیادہ تھی. اللہ اکبر. 2 لفظ صرف سن لیں، کل دوبارہ پڑھ لیں. کل ہم نے پڑھا تھا کلکلا کرنا. کلکلا والے حروف کتنے ہیں؟ 5. کتنے حروف ہیں جی؟ 5، جن کا مجموعہ ہے قطب جد. کیا مجموعہ ہے؟ قطب جد. قاف، طا، با، جیم، دال. آگے سمجھ. کلکلا کیا ہوتا ہے دوبارہ کل پھر نئے سرے سے پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سمجھ آ جائے تو. حصہ ترجمہ. والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے بارش سے بھرے ہوئے آسمان کی. والارض ذات الصدع، اور قسم ہے پھوٹنے والی زمین کی. جو پودے نکلتے ہیں نا، زمین پھٹتی ہے، اندر سے کومپل نکلتی ہے. والارض ذات الصدع، قسم ہے پھوٹنے والی زمین کی. انہ لقول فصل، یہ قرآن ایک قول فیصل ہے، یہ فیصلہ کرنے والا ایک قول ہے. وما هو بالهزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، یقیناً وہ تدبیریں کرتے ہیں، یا یقیناً وہ پلاننگ کرتے ہیں. وَأَكِيدُ کیدا، اور اللہ کہتا ہے میں بھی پلان بناتا ہوں، میں بھی پلاننگ کرتا ہوں، یا میں بھی تدبیر کرتا ہوں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہاں مہل بمانا دعا کے ہے، آپ کفار کو ڈھیل دے دو، کفار کو چھوڑ دو. وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور ان کو ڈھیلا چھوڑ دو، ان کو دور کر دو. لفظی ترجمہ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، والسماء کا ترجمہ بہت دفعہ گزر چکا ہے، امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا. مطلب ہوتا ہے آسمان. ذات الرجع، بارش والا. رج کہتے ہیں، ویسے یہاں پر اصل میں مطر لفظ ہے. صاحب جلالین نے لکھا کہ اس کو رج کے ساتھ اس لیے لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بارش بار بار ہوتی ہے، بار بار بارش ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ذات الرجع. والارض ذات الصدع، ارض اس کو کہتے ہیں زمین کو. ذات الصدع، پھوٹنے والی. بیج بوتے نا، مکئی، گندم، کوئی بھی پودا لگاتے ہیں، اس کے لیے ہم بیج لگا کے اوپر سے زمین برابر کر دیتے ہیں، اور وہ زمین پھٹتی ہے، اور پھٹنے کے بعد بیچ میں سے کیا نکلتا ہے جی؟ کومپل نکلتی ہے، درخت نکلتا ہے. والارض ذات الصدع انہ لقول فصل، یہ قول فیصل ہے. قرآن کے بارے میں کہا گیا انہ، یقیناً یہ، یعنی کہ قرآن پاک، لقول قول ہے، فصل فیصلہ کرنے. وما هو بالهزل، ہزل ویسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، ٹھٹھا مذاق کرنے کے لیے کہتے ہیں ہزل نہ کرو. وما هو بالهزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مذاق کس کا ترجمہ ہے جی؟ ہزل کا. انہم، بعض اردو تراجم والوں نے ترجمہ کیا ٹھٹھا کرنے کے ساتھ. پرانی اردو میں لفظ ٹھٹھا بھی استعمال ہوتا تھا، مذاق کو ٹھٹھا کہتے تھے.
انہم یقیناً یقیدون وہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ تدبیر کرتے ہیں، قیدا تدبیر کرنا، وعقید قیدا، اور اللہ فرماتے ہیں میں بھی کیا کرتا ہوں جی تدبیر کرتا ہوں. یہ مہل امہل دونوں یہ بمانہ دا کے ہے. دا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ڈھیل دے دینا. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، آپ کفار کو ڈھیل دے دیں، آپ کفار کو ڈھیل دے دیں. ان آیات میں تقریباً تفسیر کل گزر چکی ہے. اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کی قسم کھا کر کے اس بات کو بیان فرمایا جو قرآن ہے نا یہ تمہارے پاس ایک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. فیصلہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں میری کوئی ذاتی خواہش، آپ کی کوئی ذاتی خواہش، آپ کی کوئی ذاتی خواہش سامنے آ گئی، دوسری طرف قرآن کا کوئی حکم ہے وہ سامنے آ گیا، تو کس کو اختیار کرنا چاہیے مسلمان کے لیے؟ ہم ساروں ہمارے زوال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش کو، اپنے رواج کو، اپنی رسم کو اختیار کر لیتے ہیں، اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم قرآن کو سامنے رکھیں، اپنی خواہشات کو پس پش ڈال دیں تو ہم ترقی کی جانب بڑھنے لگ جائیں گے. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے. گرمی ہے تو آپ بھی کہیں گے ویسے تنگ کرنے والی بات ہے. بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، گھر چلانے سے لے کر دکان چلانے تک، مسجد آنے سے لے کر مسجد سے جانے تک، شادی سے لے کر غمی تک. بہت ساری مثالیں اس کی. ہمارے یہاں ہر ایک ہماری انفرادی زندگی کچھ اسلام کے قریب ہے. ہم سب کی اسلامی زندگی، انفرادی زندگی کچھ اسلام کے قریب ہے. ہماری اجتماعی زندگی اسلام کے برخلاف ہے. باعتبار معاشرے کے اجتماعی طور پر جہاں ہم جمع ہو جائیں وہاں پر ہم اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. وہ غمی ہو، کسی کی فوتگی ہو جائے تب، وہ کسی کی شادی ہو تب، وہ کوئی اجتماعی کاروبار ہو تب، کوئی بھی چیز ہو اجتماعی زندگی ہماری اسلام سے دور ہے. اور جب تک اجتماعی زندگی اسلام کے قریب نہیں ہوگی ہم ترقی نہیں کر سکتے. نمبر 2 دوسری بات، انہ لقول فصل، وہ جو قرآن کا قول فیصل ہمارے سامنے آئے گا وہ کون لے کے آئے گا جی؟ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، معاشرے میں ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتے. سوال یہ ہے جو آدمی ٹماٹر بیچتا ہے وہ کس کی بات مانے گا؟ کسی مسلک کے پاس کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، اگر یہ نعرہ لگتا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرو، ٹھیک ہے، جو آپ کے امام صاحب ہیں یا جس آدمی نے کچھ عرصہ لگایا ہے، دین سیکھا ہے، سمجھ آتی ہے، بات کرتے ہوئے عقل میں بات پڑتی ہے، چلو یہ قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا. پہلی بات ہے وہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگر خواہ سخواہ مان بھی لیں کہ چلو جی یہ عمل کرے گا، تو جو آدمی ریڈی لگاتا ہے، جو آدمی بوٹ پالش کرتا ہے، جو آدمی ٹماٹر بیچتا ہے، جو آدمی دکاندار ہے، اس کو کیا پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وہ کس کی بات مانے گا؟ ایک ہی جواب نکلتا ہے کہ وہ جو آدمی نعرہ لگا رہا ہے نا بار بار قرآن و حدیث کی بات مانو، وہ اس کی بات مانے گا. ہر آدمی کو تو قرآن نہیں آتا. زیادہ زیادہ ہم اجمی لوگ ہیں، دیکھ کے ناظرہ آتا ہے، سمجھ نہیں ہے قرآن کی، قرآن میں لکھا ہوا کیا. تو جس آدمی کو سمجھ نہیں ہے وہ کہاں سے سمجھے گا؟ ایک اور مثال میں کہوں نا کہ میری قرآن و حدیث کی بات مانو، یہ سامنے گلزار صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے مجھے تو نہیں آتا سارا، کس کی بات مانوں؟ تو لازمی بات ہے میری بات مانیں گے. تو میں اپنے پیچھے کیوں لگوا رہا ہوں ان کو؟ میں کل اگر اللہ پاک نہ کرے تو گمراہ ہو جاؤں. پھر جو مجھ سے پہلے لوگ گزرے نا امت کے، وہ مجھ سے لاکھوں گنا بہتر تھے. جن کی کتابیں پڑھ کر جن کو ہم گالی دیتے ہیں نا، وہ مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں. تو لہٰذا میں اپنے پیچھے لگانے کے بجائے یہ بتاؤں یار قرآن کی تفسیر فلاں نے لکھی ہے، فلاں کتاب ہے، فقہ فلاں کتاب میں ہے. فقہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ہی نچوڑ ہے، قرآن کی ہی تفسیر ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ. تو یہ ذاتی نعرہ دے کر کے اپنے پیچھے لوگوں کو لگانا، اپنا پیٹ بھرنا، یہ غلط ہے. 1400 سال سے جو لوگ گزر گئے نا انہوں نے قرآن سمجھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آیا. آپ پہلے آدمی ہو جس کو قرآن سمجھ ہے. اور سمجھ کون سا مسئلہ آتا ہے جی؟ جو اختلافی مسائل ہیں، وہی 4-5 مسئلے رٹے ہوئے ہیں. فاتحہ خلف الامام کا، رفع یدین کا، ہاتھ اوپر باندھنے نیچے باندھنے، امین اونچی کرنی ہے نیچے کرنی ہے، جنازے بعد دعا کرنی ہے نہیں کرنی.
یہی 5-7 مسائل رٹے ہوئے ہیں اور اسی میں اجتہاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نئی آیت ان کے سامنے رکھ دو، یہ آیت ہے تو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. سارے کا سارا دین کیا انہی 7 مسائل کے اندر جمع ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے. قرآن کی تفسیر جن مفسرین نے لکھی ہے وہ ہم سے کئی گنا مستند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر میرے قریب والوں کا زمانہ ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہم کہتے ہیں صحابہ کو قرآن سمجھ نہیں ہے، مجھے زیادہ سمجھ ہے. ہم کہتے ہیں تابعین کو قرآن سمجھ نہیں ہے، ہمیں زیادہ سمجھ ہے. یہ انتہائی غلط بات. لہٰذا اپنے بڑوں پر اعتماد، بد اعتمادی گمراہی کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے. اپنے بڑوں پر اعتماد کرو. اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ 1400 سال کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گا. لہٰذا یہ قرآن کی تفسیر جو پہلو بڑوں نے لکھ دی ہے وہ کافی ہے. ہاں اس کے اندر کوئی نیا کام کرنا ہے تو کوئی ایسا کام کرو جو پہلے کسی نے نہیں کیا. ایسی چیز اس میں سے نکالو جو پہلے کسی نے نہیں کیا کام. جو صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے اسی کو ہوا دینا، انہی آیتوں کو بار بار سامنے لے کے آنا چاہیے. میں بالکل آج کی تحقیق لے کے آؤں کیونکہ پیچھے جو 1400 سال سے لوگ گزرے نا ان کو سمجھ نہیں لگی. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اس کا ایک اور سیدھا سادہ معنی کیا ہے؟ آپ جمعہ پڑھتے امام صاحب کے پیچھے، آج کل ہر مسجد میں 400-500 تعداد ہوتی ہے. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں جو آدمی نماز پڑھا رہا ہے، جمعہ پڑھا رہا ہے، اس میں 2 باتیں. یا وہ آدمی بد دیانت ہے، وہ نماز پڑھانے والا امام بد دیانت ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، پھر بھی وہ جان بوجھ کے اس کے خلاف عمل کرتا ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بد دیانت ہے تو آپ کی نماز اس کے پیچھے کبھی بھی نہیں ہوتی. دوسری بات، دوسرا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو قرآن زیادہ سمجھ آیا، وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کو سمجھ نہیں آیا. وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کو قرآن سمجھ، پھر ممبر پہ بیٹھنے والے کو ممبر پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، آپ کو ممبر پہ بیٹھنا چاہیے. اور آپ کو ممبر پہ بٹھا کے سورہ فاتحہ سنی جائے تو وہ بھی نہیں آتی. لہٰذا امام جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس پر اعتماد ضروری ہے. ہم سے پہلے جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کا احسان مند ہونا ضروری ہے. انہوں نے کوئی برا کام نہیں کیے، انہوں نے قرآن و حدیث کو یکجا کر کے جمع کر کے ہمیں دے دی ہے. ہم پڑھتے ہیں ان کی کتابیں، گالم گلوچ بھی انہیں کو کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے. تو یہ قرآن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن کا کوئی حکم سامنے آ جائے، اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی رواجی زندگی کو، اپنی سماجی زندگی کو ایک سائڈ پہ کر کے قرآن کے عمل پر عمل پیرا ہو جائیں. انفرادی طور پر ہم عمل کر لیتے ہیں، اجتماعی زندگی ہماری اس سے بڑی دور ہے. یہ پہلی غلطی ہے ہماری. دوسری، ہر آدمی قرآن کی تفسیر نہیں کرے گا. یار دنیا میں نا عقل بھی ایک بات کہتی ہے کہ جس آدمی کا جو کام ہے وہ وہی کرے. کبھی دیکھا ہے کہ لکڑی کا کام کرنے والا ویلڈنگ کا کام کر رہا ہو؟ ہم دیکھتے ہیں نا روزمرہ میں جو بڑھئی ہے لکڑی کا کام کرتا ہے، وہ کبھی ویلڈنگ کا کام کرتا ہے؟ تو جو ویلڈنگ کا کام کرتا ہے اس کو کیا کام ہے کہ آ کے وہ حدیث کی تشریح شروع کر دے، قرآن کی تشریح شروع کر دے؟ یہ بھی غلط ہے. جس کا جو فن ہے وہی کام کرے. اپنے فن سے باہر نکلے گا تو گمراہی کے کئی راستے کھولے گا. تو انہ لقول فصل، یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں وما ہوا بالحزل، یہ مذاق نہیں ہے. ساری عمر جب تک تھا پتہ نہیں کیسے کیسے زندگی گزاری ہے. آپ بڑھاپے میں قرآن لے لیے، میں اس کی تفسیر لکھ رہا ہوں. قبر میں ٹانگیں توبہ استغفار کرنے کے بجائے، قرآن پر عمل کرنے کے بجائے نیا کام شروع کر دیا. میں نے تحقیق شروع کر دی ہے، ریسرچ کر رہا ہوں. کس کے اوپر؟ بڑا ہے نہیں ہے، ناظرہ دیکھ کے نہیں آتا، لیکن مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش ضرور کروں گا. جو جڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں لڑانا چاہیے. تو یہ درست بات نہیں ہے. قرآن بھی کہتا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، نہ عمل کے اعتبار سے اور نہ علم کے اعتبار سے. وما ہوا بالحزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. آخر میں اللہ کہتے ہیں یہ جو کفار ہیں یہ اپنا پلان بناتے ہیں، اپنی تدبیریں بناتے ہیں کہ دین کو مٹا دیں گے. آج کی تدبیر کیا ہے؟ اسلام کو مٹا دیں گے. اسلام کو مٹانے کا کیا مطلب ہے جی؟ اسلام کو مٹانے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کو نماز سے روکیں گے. آج دنیا میں کسی بھی کونے میں
آپ کو نماز سے کوئی نہیں روکے گا. ان کو بھی پتہ یہ ایک جز ہے، ان کے نماز پڑھنے سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جب نفاذ شریعت کی بات کرتے ہیں بات وہاں آ کر ٹکراتی ہے، مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے. تو یہ بھی تدبیریں کرتے ہیں. واقعی دقیدہ اللہ نے کہا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو ڈھیل دے دو. لیکن شرط یہ ہے، اس ڈھیل دینے کی شرط یہ ہے کہ ہم خود اسلام پر عمل کر رہے ہیں. ہم انفرادی زندگی میں عمل کریں گے تو ہماری انفرادی زندگی ترقی کرے گی. ہم اجتماعی انفرادی زندگی سے کیا مراد ہے جی؟ آپ دیکھتے ہیں نا معاشرے میں کچھ لوگ تنخواہیں بڑی تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں لیکن گھر بڑے پرسکون ہوتے ہیں، ان کے والدین بڑے پرسکون ہوتے ہیں. یہ مسجد کے خادم ہیں، یہ مسجد کے امام ہیں، یہ مسجد کے خطیب ہیں، تنخواہیں 18-20 ہزار میں، لیکن گھر بڑے سکون سے. اس مولوی صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس 18-20 ہزار روپے کا کوئی کمال ہے. وہ کمال دین کا ہے کہ اس کی انفرادی زندگی میں دین ہے تو برکت ہے. ایسے ہی ہماری اجتماعی زندگی اگر ہم چاہتے ہیں نا با اعتبار ہم سوسائٹی ترقی کریں، با اعتبار ملک ترقی کریں، تو ہمیں با اعتبار سوسائٹی کے دین پر عمل کرنا پڑے گا. اگر سوسائٹی کے اعتبار سے دین پر عمل نہیں کریں گے تو پھر تنزلی ہی تنزلی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پڑھنے کی